دوستوں، آج ماہ سفر کی 13 تاریخ پیر کے دن قرآن پاک کی ایک خاص صورت کا ایسا مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا، ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، وہ جو محرم کے مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، اپنی خواہشات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج ماہ سفر کی 13 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ والوں، یہ قرآنی سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے کہ جب کسی گھر میں یہ وظیفہ، یہ سورت پڑھ لی جاتی ہے تو ماہ سفر کے مہینے میں اس گھر میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بھی باقی تمام مہینوں کی ہی طرح اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بھی فضیلت اور برکت ہے۔ اللہ والوں، زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ یہ مہینہ بھی تمام مہینوں کی ہی طرح افضل بابرکت ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو خدا را اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیے گا۔ کچھ لوگ اس مہینے میں کاروبار، شادیاں، سفر نہیں کرتے، لیکن اللہ والوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس مہینے میں سب کچھ کر سکتے ہیں، شادیاں، کاروبار، سفر، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی صدقہ خیرات کریں، اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، توبہ استغفار کریں، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 13 تاریخ ہے، ایک ایسا قبولیت کا دن ہے کہ جس میں اگر 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر 7 حاجات کی نیت کی جائے گی تو 7 کی 7 حاجت بھی پوری ہوں گی، 7 کی 7 خواہشات بھی پوری ہوں گی، 7 نیک جائز مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ سفر کے مہینے میں آپ نے بہت سے اعمال کیے، بہت سی تسبیحات کی، بہت سے وظائف پڑھے، لیکن آج ماہ سفر کی 13 تاریخ پیر کے دن کا جو خاص وظیفہ ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ اور جب یہ خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص نیت کے لیے، کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت باقی تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر ایک نہر ہے، ایک حوض ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشکل وقت میں تھے، جب آپ پر آزمائش تھی، لوگ آپ کو تانے دیتے تھے، آپ کو تانے کستے تھے، آپ کو ابتر یعنی بے نسلہ کہا جاتا تھا، لوگ آپ کی دل آزاری کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کی حالت میں موجود تھے کہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے حبیب کے حضور پیش ہو کر سورۃ الکوثر کا نذرانہ پیش کرو۔ جبرائیل آسمان سے زمین پر اترے اور سورۃ الکوثر کا نذرانہ پیش کیا اور فرمایا کہ یہ تمام کے تمام انسان ابتر ہیں، آپ کی اولاد کا نام ہمیشہ رہے گا۔ اور دیکھیں کہ آج تک اللہ کے حبیب تاجدار ختم نبوت کے نعرے بھی لگتے ہیں، پنجتن پاک کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک کی اہل بیت کو سلامت رکھا ہے، اور ہر بندہ مومن اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اہل بیت کا بغض رکھنا ایمان کا، یقین کریں، خارج ہونے کا سبب بنتا ہے۔
اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کو اللہ رب العزت نے اس طرح بنایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہی مرد مومن ہوگا۔ جس کو علی کی عظمت ہضم نہیں ہوگی یا علی کی اولاد کی عزت، ان کی توقیر، ان کی عظمت ہضم نہیں ہوگی تو وہ کھلا منافق ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ سمجھیں کہ اہل بیت کی محبت کرنا ہمیں کتنی ضروری ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کسی بھی پریشانی کا آپ لوگ شکار ہیں، آپ لوگ کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کے طعنے کستے ہیں، آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، بے اولادی کے طعنے سن سن کر تھک ہار چکا ہے، تو آج یہ اللہ کے حبیب کا وہ تحفہ جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو پیش کیا۔ دیکھیں، آج ماہ سفر کی 13 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، اور یہ پیر کا دن آپ کو بتاؤں کتنا معتبر دن ہے، کیونکہ پیر کا دن اللہ رب العزت کے حبیب کی پیدائش کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آج کا ہی وہ دن ہے جو ہمارے پاس آ گیا ہے۔ نبی پاک ہمیشہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پہ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ پیر کا روزہ رکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پیر کے دن صرف 2 یا 3 منٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے مانگ لیں۔ آج اللہ پاک کی 3 منٹ کی ڈیوٹی کر لیں۔ اللہ والو، یہ آپ کے 3-4 منٹ ہرگز بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ 3 منٹ آپ کے اتنے کامیاب ہوں گے کہ آپ کی جو پوری قسمت ہے وہ سنور جائے گی، آپ کی بندشیں کٹ جائیں گی، رشتوں کے معاملات میں آسانی ہوگی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے برکتی ہے، برکتیں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ ترتیب ہوتے ہیں، ہر وظیفے کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو بارہا کہتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت بابرکت دن ہے۔ پیر کے دن کو لاپرواہی میں اگر آپ لوگوں نے گزار دیا تو یقین کریں پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ پیر تو بہت سارے آئیں گے، لیکن ماہ سفر کی 13 تاریخ اور دوسرا پیر یہ سال میں ایک بار ہی آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ پھر اگلے سال آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے، ایک سال در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں۔ ایک اللہ والے نے کہا تھا جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا پھر وہ سب کے سامنے جھکتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر اسے مخلوق کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ آج آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ پاک سے مانگ لیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ انشاءاللہ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ سفر کی 13 تاریخ ہے، پیر کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ تمام بے اولاد جوڑوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، آپ کسی بھی حالت میں ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے، قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے آپ نے ماہ سفر کی 13 تاریخ پیر کے دن سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ وہ لوگ جو آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، آج آپ کے قرض کی ادائیگیاں ہو جائیں گی، ہر کوئی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اللہ والوں، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی غربت میں آپ کا تماشا بناتے ہیں، آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں مجھ سے پیسے نہ مانگ لے، ایسے حالات میں صرف سفر کی 13 تاریخ پیر کے دن سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نکال کر کامیابی کے ایک ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اتنے کامیاب کیسے ہو گئے،
اتنا مقدر کا ستارہ کیسے چمک گیا؟ اللہ رب العزت نے کون سے عمل کے عوض تمہیں اتنی برکتیں وسعتیں پیدا کر دی؟ آج اگر کوئی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو 13 سفر پیر کے دن سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ ویسے تو ماہ سفر کا پورا مہینہ ہی کامیابی کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں اگر کوئی بندہ اپنے کسی ناممکن حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے خیر آباد ہونا چاہتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو نوکری کی وجہ سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چلتے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، عروج کامیابی پہلے کی طرح چاہتے ہیں۔ تو آج آپ لوگ ماہ سفر کی پیر کے دن 13 تاریخ کو آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، ماہ سفر کے پیر کے دن جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے یہ 2 نام بھی پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی سورت بھی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ دولت کے لیے، بے اولادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، اللہ کی غیبی مدد کے لیے بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اللہ والوں، جس گھر میں ماہ سفر کی 13 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر میں رہنے والے کو پورا سال کروڑوں ملتے ہیں، پورا سال ہر طرح کی مشکل پریشانیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، ہر طرح کی مصیبت اور رکاوٹ سے وہ اس کے گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے، گھر حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے آپ لوگ کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، بس آپ لوگوں نے ماہ سفر کی 13 تاریخ پیر کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کی 13 تاریخ پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، حتیٰ کہ تہجد رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے نا، اس عمل کو ضرور پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ یہ عمل بہت خاص عمل ہے اور آج کا یہ عمل آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اللہ والوں، یاد رکھیے گا کہ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ مولا کریم فلاح مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاح حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاح خواہش کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاح بیماری سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ
آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے تعلق ختم، اللہ پاک کی بارگاہ میں یا پھر روضہ رسول کے قریب جالیوں کے بیٹھے ہیں، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آج ماہ سفر کی 13 تاریخ پیر کا دن ہے اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل، جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا ہے۔ آپ نے یا باسطو پڑھنا ہے۔ یا باسطو کس طریقے سے پڑھنے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، یا باسطو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت غیب سے خزانے نوازتے ہیں، غیب سے رزق اور مال و دولت اس کو نوازا جاتا ہے۔ آپ نے یا باسطو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 13 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، صرف 10 بار یا باسطو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ایک مجرب اور جلالی اسم اعظم کا عمل ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا ذل جلال والاکرام یہ 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ رب العزت کا یہ جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا محمد کا عمل ہے۔ یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے، ہمارے آقا اور مولا کا، تاجدار ختم نبوت کا، جن کے سر پہ تاجدار ختم نبوت ہے، جو آخری خاتم النبیین ہیں، آپ نے یا محمد پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ نام ہے جو گرنے نہیں دیتا، یہ وہ نام ہے جو جھکنے نہیں دیتا، یہ وہ نام ہے جو ہماری کمر سیدھی کر دیتا ہے۔ ہمارے بڑے سے بڑے نقصان کو یا محمد اگر ہم لوگ پڑھیں تو اللہ پاک اس نقصان سے نکال کر ہمیں بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے وسیلے سے جو مانگا جائے ملتا ہے۔ آپ نے یا محمد کس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلد بازی سے پڑھا اور بس۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آرام آرام سے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا محمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا چوتھا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، صرف اور صرف آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کو 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں رزق وافر مقدار میں لکھ دیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے دھیان سے، ادب سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں
اور جو دعا کرنی ہے، جو مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ پاک سے مانگے، رب آپ کو ضرور نوازے گا۔ وہ رب ہمیں ہمیشہ عطا کرتا ہے، ہم جو دعا کرتے ہیں ہماری وہ تمام دعائیں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ بس ہم لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور نوازے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔